اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء و طالبات، معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، سورۃ النساء کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا چوتھا سورہ پاک ہے۔ الحمدللہ ہم نے خلاصہ 134 آیات پاک تک آپ کے سامنے بیان کیا۔ گزشتہ خلاصہ قرآن مجید بہت اہم تھا ہماری گھر کی زندگی کے لیے اور اس میں فیصلوں کے لیے، اور اس حوالے سے بھی اہم تھا کہ ہمیں اختلاف کو اختلاف رکھتے ہوئے اسے انتقام میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ہمیشہ اختلاف کو اختلاف رکھیں اور اصول پہ قائم رہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو لوگ میاں بیوی میں، جب میاں بیوی دونوں اللہ کے اصول کی پابندی کرتے ہیں، اصول پہ قائم رہتے ہیں، تو اللہ پاک اگر وہ ساتھ رہیں تو بھی اللہ کریم انہیں برکت دیتے ہیں، لیکن اگر کسی اصول پہ ان کے مابین علیحدگی ہو جائے تو بھی اللہ پاک ہر ایک کو اپنے خاص کرم سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں کے دونوں اللہ کی عطا کردہ اصول پہ قائم رہیں تو، لیکن جو شخص بے اصولی پہ قائم ہوگا وہ یقیناً اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی وہ بات، اور جو اللہ کے اصول پہ قائم رہے گا اللہ پاک اسے برکت اور وسعت عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ اصل چیز جو ہے وہ اصول ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اگر ہم اس پہ قائم رہتے ہیں، نکاح رہتا ہے تو بھی، نکاح نہیں رہتا تو بھی، یعنی یہ صرف نکاح کی بات کو آپ تھوڑا یہاں پہ قرآن مجید نے بیان کیا، اس کو ہم کوئی بھی رشتہ دے سکتے ہیں۔ بھائی بہن کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، یا والدین کا رشتہ ہے، یا دوستوں کا باہمی تعلق ہے، کوئی بھی ہے، اگر مل کے چل سکتے ہیں تو اللہ کے اصول بنیاد بننے چاہیے۔ اللہ کے جو اصول ہیں وہ بنیاد بننی چاہیے، اور اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے اصول ہی بنیاد بنے، تو اللہ پاک دونوں کو جو ہے وسعت عطا فرما دیں گے، اپنا کرم عطا فرمائیں گے، یعنی دونوں خدا کی رحمت اور برکت سے محروم نہیں رہیں گے، لیکن دونوں میں سے جو شخص خدا کے عطا کردہ اصول سے ہٹ گیا بس وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اور جو اصول پہ قائم رہا وہ اللہ کی رحمت اسے اپنی آپ میں ڈھانپ لے گی۔ تو یہ جو ہم نے بیان کیا پچھلا خلاصہ قرآن مجید، آگے قرآن مجید جو فرماتا ہے ہم اس کو بیان کرنے سے پہلے 4 الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جو کہ آپ اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ مسلسل آپ کے سامنے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ 4 الفاظ کون سے ہیں؟ اگلا خلاصہ قرآن مجید بیان کرنے سے پہلے یہ 4 الفاظ آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید لفظ میزان بولتا ہے، ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں ترازو، لیکن میزان کا مطلب ہے معیار۔ آپ جب قدم بڑھاتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تو پہلے کوئی شے معیار بنتی ہے، یعنی سٹینڈرڈ بنتا ہے، معیار بنتا ہے، یا آپ کہیں کسوٹی بنتی ہے یا ترازو بنتا ہے۔ پہلی چیز جو ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہم اس چیز کو معیار بنا سکتے ہیں۔ آگے بات ہے عدل کی۔ یہ 2 الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں، عدل اور قسط، 2 الفاظ ویسے مترادف ہیں، یعنی ایک معنی رکھتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا باریک سا فرق ہے۔ عدل کا مطلب ہے تھیوری سمجھیے آپ، یعنی انسان کی سوچ اور فکر میں جو عدل ہوتا ہے، آپ سمجھیے لفظ عدل وہ ہے جو آپ کی تھیوری ہے۔ جس طرح آپ ایگزام کے لیے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک تھیوری اور دوسرا پریکٹیکل۔ جو تھیوری ہے قرآن مجید اسے عدل کہتا ہے، یہ باریک فرق بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد لفظ آتا ہے قسط۔ عدل کا معنی ویسے ہم اردو میں جب کرتے ہیں، اگرچہ وہ درست یعنی نہیں ہے، جیسے کہ پہلے
ایک خلاصے میں بیان کر چکا ہوں، وہ درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی اردو میں آتا ہے کہ انصاف کا لفظ ہم بولتے ہیں، بے انصاف کرنے والا، لیکن اس کا مطلب نصف نصف ہوتا ہے، لیکن عدل کا مفہوم اور ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی تھیوری میں، اپنے خیال میں، اپنے احساسات میں چیز کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ اس کے مقابل ظلم آتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ جب آپ چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ عدل یہ ہے کہ آپ چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، یہ عدل ہے آپ کا۔ اب عدل دراصل تھیوری ہے، اور آگے لفظ ہے قسط کا، قوف سین اور تو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، آج کی آیت پاک میں بھی خلاصہ قرآن مجید میں آج جو ہے یہ لفظ ہے۔ قسط کا مطلب ہے پریکٹیکلی، جب آپ کسی چیز کو پریکٹیکلی کرتے ہیں تو وہ قسط ہے۔ مثال کے طور پہ جج نے اگر پہلے جو ہے، ابھی آخری لفظ رہتا ہے، جج نے جو ہے وہ معیار بنایا، یعنی پہلے کیس آیا اس کے پاس تو اس نے ایک سٹینڈرڈ بنایا کہ بھئی فلاں چیز اگر پروف کے طور پہ جس کی جانب سے میسر آ گئی وہ حق پہ ہوگا۔ بھئی جو گواہی پیش کر دیتا ہے، ڈاکومنٹیشن دے دیتا ہے، سارا کچھ کر دیتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ معیار اس کے پاس آ گیا۔ اب اس نے سٹڈی کیا، اس کو سٹڈی کرنے کے بعد اس نے دیکھا، اب اس کی تھیوری سیٹ ہو رہی ہے جج کی۔ سٹڈی کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ فریق اول جو ہے وہ حق پہ ہے اور فریق ثانی غلط ہے، وہ ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، فریق اول جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب یہ ہو گیا عدل۔ اب قسط کیا ہے؟ قسط یہ ہے کہ جب اس نے فریقین کو بلایا، دونوں کو بلایا، سامنے بٹھایا اور یہ بتایا کہ یہ جو بندہ ہے یہ حق پہ ہے اور تم باطل پر ہو، تم غلطی پر ہو، یہ صحیح ہے، لہذا کیس کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جاتا ہے، یہ قسط ہے۔ واضح ہوگی بات؟ یعنی یہ میزان بھی واضح ہو گیا، عدل بھی واضح ہو گیا، قسط یعنی قسط پریکٹیکلی انصاف کو کہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، وہ شہداء للہ، شہادت کا لفظ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے وہ جو انسان شہید ہو جاتا ہے، وہ نہیں، یہ شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، پریکٹیکلی جب ثابت ہو جاتا ہے، پھر آپ اس حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ شہادت ہے۔ یعنی ہم چلے میزان سے اور پہنچے شہادت تک۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں میزان ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے، بھی ہم کسے سٹینڈرڈ بنائیں کسی چیز کو پرکھنے کے لیے، وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھئی کس کو میزان بنائیں۔ پھر اسے اگر بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عدل ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ حق پہ ہے، مگر پریکٹیکلی ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، یا ہم اس کا حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے، یا اس کے حق میں بات نہیں کھڑے کر سکتے، اور کبھی کبھار ہم چپ چپیتے بات کر دیتے ہیں، یعنی ذہن میں بھی حق سمجھتے ہیں اور کبھی چپ چپیتے بات کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہونا، بسا اوقات تصویر بنانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ تصویر بنا لی تو بڑے پرابلم کریٹ ہو جائیں گے، تو اس کے ساتھ ہم تصویر نہیں بنا سکتے، ہمارے لیے ٹینشن بن جاتی ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معیار بھی ٹھیک بنا لیا، آپ نے اپنے ذہن میں چیز کو اچھی طرح سوچ بھی لیا، اور آپ نے پریکٹیکلی چیز کی سچائی کو سمجھ بھی لیا، لیکن آپ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ چاروں چیزیں لازم ہیں آپ پر: درست معیار، ذہن میں صحیح فیصلہ، عملی طور پہ صحیح فیصلہ، اور اس کے بعد شہادت علی الناس، یعنی آپ کا صحیح بات کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ کھڑے ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ کو پسٹل لے کے کھڑے ہو جائیں یا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ بات کی جائے تو بس اتنا ہی کہنا ہوتا ہے بھی یہ بات یہ درست نہیں ہے،
یہ درست ہے، بس اتنا ہی کہنا ہوتا ہے۔ کوئی لڑنا نہیں ہوتا، کوئی جھگڑنا نہیں ہوتا، آپ کے پاس دلائل ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں بندے کی ذمہ داری ختم ہو گئی کہ جب اس نے دلیل دے کر بات کو واضح کر دی، یہ ہے شہادت، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ چار الفاظ قرآن مجید میں چونکہ بار بار آتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی ہماری کلاس میں اس بات کو ہم واضح کریں۔ اب قرآن مجید دیکھیے جو آیات ہیں وہ ہے قوامین بالقسط، قرآن کہتا ہے بالقسط کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ہے قائم بالقسط، یہ بھی آسان نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکل جو ہے صحیح فیصلہ کریں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ حق کہیں اور ہوتا ہے، جج کہیں اور ہوتا ہے، یعنی حق کہیں اور ہوتا ہے، جج کہیں۔ اب قوامین بالقسط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عدالت کی بات ہے، نہیں، قرآن مجید عدالت کی بات نہیں کر رہا، میری پرسنل ذات کی بات کر رہا ہے۔ عدالت میں تو اور چیز ہے، ہم یہ امید رکھیں کہ عدالت صحیح فیصلہ کر دے، یہ تو بڑی بات ہے کہ عدالت اگر غیر جانبدار ہو کے فیصلہ کرے تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں قوامین بالقسط قائم رہوں عدل کے ساتھ پریکٹیکلی۔ اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ بات اگرچہ ذات کے خلاف ہو، آپ کی اور میری ذات کے خلاف ہو، تو بھی حق پہ قائم۔ یہاں تک قرآن کہتا ہے، دیکھیے ایک تو ذات ہے، والدین ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں انسانی زندگی میں جو انسان کو سلپ کر دیتی ہیں کہ انسان کسی صحیح بات کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک اس کی ذات ہوتی ہے، یعنی مفاد ہوتا ہے اس کا، دوسرا والدین ہوتے ہیں، والدین سماج میں ایک مقام رکھتے ہیں، اور والدین کے قرآن کہتا ہے والدین کے خلاف ہو تو بھی آپ، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی گالی دینی ہے، کوئی بدتمیزی کرنی ہے، یعنی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے پیش کرنا ہے پورے احترام کے ساتھ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے والاقربین، اور رشتہ دار۔ اچھا، پھر ایک فرق اور آتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار طاقتور ہے، قرآن مجید اس بات کو بیان کر رہا ہے، رشتہ دار طاقتور ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا 5 کا دہائیاں بھی 100 بنتا ہے، حالانکہ 5 دہائیاں 100 نہیں بنتی، تو ہم کہتے ہیں بھی آپ، وہ کہے جی 5 دہائیاں 100 ہے، تو ہم کہتے ہیں 5 دہائیاں 100۔ اسے یہ نہیں کہہ پاتے کہ 5 دہائیاں 50 بنتا ہے، بھائی 100 نہیں بنتا، تو وہ کہے 5 دہائیاں 100 ہے تو ہم کہیں بلے بلے، یعنی وہ اگر کہے بھئی یہ صحیح ہے تو ہم کہیں صحیح ہے۔ اچھا، ایک غریب رشتہ دار ہے، قرآن کہتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، امیر ہو یا غریب ہو، آپ نے دولت اور امارت اور طاقت کے پیمانے پہ حق کو نہیں رکھنا، آپ نے حق کو حق ہی کہنا ہے۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے یہ والا، بھئی سماج میں امیر آدمی ہو یا رشتہ داروں میں امیر ہو، حتیٰ کہ اس داماد کی عزت زیادہ ہوتی ہے جو امیر ہوتا ہے، یعنی امیر داماد کی عزت زیادہ ہوتی ہے، بہنوئی بڑا ہو، طاقتور ہو تو اس کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو سماج کا ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی عزت کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن غریب کو بے عزت کرنا یہ غلط ہے۔ دیکھیے اس نے سماج میں محنت کر کے عزت حاصل کی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بھی عزت کریں، لیکن اگر دیکھیے اصل مسئلہ ہمارے ایمان کا، یقین کا، قرآن کا کہاں پہ آتا ہے؟ وہ یہاں پہ آتا ہے کہ 2 افراد ہیں، جو بیچارہ غریب ہے وہ صحیح ہے، درست بات کر رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ غلط بات کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ میرے عدل کا، میرے قسط کا امتحان ہے، اللہ کے حکم کا اب امتحان ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں، امیر کے ساتھ، صاحب اقتدار کے ساتھ، طاقتور کے ساتھ، یا صحیح بات کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ بس یہ میرے ایمان کا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید دیکھیے اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے،
کھڑے ہونا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لاؤ، مانو۔ جو ہم نے پیچھے بات کی ہے وہ بھی مانو، اور جو ہم آگے بات کر رہے ہیں وہ بھی مانو۔ اگر مشکل نہ ہوتی تو اللہ کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر آسان بات ہوتی اور ہمارا امتحان نہ ہوتا اس میں تو بہت ٹھیک تھی بات، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ نے دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ مقام ہے، شاید ہی کوئی اور مقام قرآن مجید میں ایسا ہو کہ جو اس لہجے میں قرآن نے کہا ہو، یا ایھا الذین آمنوا آمینو۔ ویسے تو آمینو باللہ ورسولہ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے صاحبان ایمان، ایمان لاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے اسے مانو۔ آپ کسی کے ساتھ دوستی بنائیں، تعلق بنائیں، رابطے بنائیں، رشتے بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ سماج میں جس سے چاہے رشتہ بنا لیں، تعلق بنا لیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے غلط اور صحیح میں آپ کس جانب کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنی ذات کو حق پر فوقیت دی ہے، آپ نے اپنی ذات کو حق سے زیادہ اہم سمجھا ہے، یا اپنے رشتوں کو حق سے زیادہ اہم سمجھا ہے، یا آپ نے دولت کو حق سے زیادہ اہم سمجھا ہے۔ یہ امتحان بڑا کڑا ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، اگرچہ ہم اسے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ بڑا کڑا امتحان ہے، اور ہم میں سے ہر فرد کا امتحان ہے، ہر سطح کے انسان کا امتحان ہے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے آمینو، ایمان لاؤ۔ کن چیزوں پہ؟ وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایمان جو ہم لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، ان سب پہ ایمان لاتے ہیں ہم، اور ہم مانتے ہیں ان پہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان پہ ایمان لاؤ۔ اور دیکھیے ایک لفظ، دو لفظ اور آئے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، اور وہ ہے انزل اور نزل۔ قرآن مجید میں یہ دو لفظ آئے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظ جب بولا گیا تو اس کے لیے نزل بولا گیا۔ آپ سب دوست جانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن مجید کوئی یکدم کتاب کی صورت میں نہیں اترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ یہ جو آیت پاک اللہ نے بھیجی ہے اس کو فلاں صورت میں رکھ دو، اور فلاں صورت کو فلاں مقام پہ رکھ دو۔ یعنی یہ پارے وغیرہ تو ہم نے بنائے ہیں نا، یعنی یہ اجزاء ہم نے بنائے ہیں، اجزاء نہیں تھے، اور زبر زیر پیش اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی اردو ہم پڑھتے ہیں جب، تو آپ نے دیکھا وہاں پہ کوئی زبر زیر پیش ہے، کوئی وقفہ لگا ہوا ہے، کوئی آیتوں کا نمبر لکھا ہوا ہے، بھی جملوں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، لیکن ہم پڑھتے ہوئے سمجھ جاتے ہیں بھی مصنف کہنا کیا چاہتا ہے، چونکہ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے صحابہ تھے۔ بعد میں جب یعنی وہ لوگ آئے جن کی زبان عربی نہیں تھی تو پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں اترا۔ تو قرآن مجید اصل میں نزلہ کا لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے کتاب کا اترنا، پیغام کا اترنا۔ اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا یکدم اتر جانا۔ بقیہ انبیاء کو جو بھی دیا گیا اکٹھا دیا گیا، یعنی ان کے ہاں دھیرے دھیرے نہیں اتارا گیا۔ دیکھیے کتنا یعنی ایک سہولت ہے امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سہولت ہے کہ انہوں نے 23 سال کے عرصے میں اپنی پریکٹس کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ اس کتاب پہ عمل کیا اور مانا، اور واقعات اور حادثات کے ساتھ قرآن مجید اترتا رہا۔ آپ سوچئے کہ اگر اللہ اس پوری کتاب کو یکدم اتار دیتے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔
اب دیکھیے چیز کو سمجھنا آسان ہوتا ہے جب وہ واقعات کے ساتھ یا حادثات کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. اب جیسے اسٹوڈنٹ جو پڑھنے جاتا ہے اس کے پاس جو کتاب ہوتی ہے وہ پوری کی پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہی اسٹوڈنٹ اگر اس کو آپ مطالعاتی دورے پہ لے کے جاتے ہیں، یعنی کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہے، تو وہ ہر چیز کو چیک کرتا ہے، دیکھتا. اسے کہا جائے نا کہ اس پہ بات کرو، اس پہ لکھو، تو اس کے لیے آسان ہوگا جو وہ فیس کر رہا ہے. لیکن ویسے کتاب کو سمجھنا یا اسے بیان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید 23 سال کے عرصہ میں جو ہے وہ امت کے لیے سہولت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے لیے بھی سہولت ہے. یہ نہیں ہے کہ بھی قرآن مجید ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بات سامنے آئے یا نہ آئے ہم نے عمل کرنا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ بھئی اصل میں ہماری زندگی بھی اسی طرح، جیسے میں نے عرض کیا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کو کبھی بھی اس بات کی ضرورت پیش نہ آئے کہ آپ پریکٹیکلی کوئی آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ نہ ہو تو نہ والدین کے خلاف کوئی بات آئے، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے خلاف بھی نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے، یا ہو سکتا ہے زندگی میں ایک آدھ بار آ جائے. لیکن اب یہ ہے کہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے قرآن کی آیت پہ عمل ہی نہیں کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ زبردست کھینچ کے لائے مسائل کو اور اس پہ عمل کرے، اس طرح نہیں ہے. زندگی میں آ جائے تو قرآن مجید پہ عمل کرے. اگر زندگی میں اس طرح کا مقام آ جائے جس طرح کے مقام میں انسان، مثال کے طور پہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی غلط باتیں ہو رہی ہوں، یہ 7ویں پارے میں بھی قرآن مجید نے بیان کیا کہ 7ویں پارے میں کہ کوئی غلط باتیں ہو رہی ہوں، جہاں پہ غلط ڈسکس ہو رہی ہو چیز، یا کسی نظریے کا، قرآن کا، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو ایسے ساتھی میسر ہوں کہ آپ کو قرآن مجید کی اس بات پہ عمل کرنے کا موقع مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی بھر کوئی شخص بھی آپ کے سامنے دین کا مذاق نہ کرے تو اس پہ عمل کرنے کا موقع نہ ملے آپ کو. لیکن اگر کوئی کرتا ہے مذاق تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پہ خاموش نہ بیٹھیں، بحث نہ کریں، بلکہ اٹھ جائیں، اور جب اس طرح کی بات ختم ہو جائے پھر واپس آ جائیں. یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑے نہیں، بلکہ آپ انہیں چھیڑے بھی نہیں. یعنی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو آپ جب سمجھتے ہیں کہ ان کو دلیل دینے کا فائدہ نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کے آ جائیں. جب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو بات چیت ہے وہ اور ہو چکی ہے، پھر آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. یعنی مذاق بھی کریں دین کا تو آپ واپس آ کے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جب ان کی گفتگو اس بات پہ ختم ہو گئی ہو. اب ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے کبھی بھی یہ موقع نہ آئے کہ میں اٹھ کے جاؤں. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جو دوست باہر کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے سامنے روزانہ آئے، ہفتے میں آئے، مہینے میں آئے، سال میں آئے، 5 سال میں آ جائے. یعنی نہ چھیڑیں اور نہ چھوڑیں، دونوں نہ کریں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بات چھوڑ دیں، اپنی بات بھی نہ چھوڑیں، ان سے تعلق بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی اللہ ان کے دل کو نرم کر دے، آپ کی کوئی بات ان کے دل پہ اثر کر جائے. چھوڑے نہیں، مگر جب وہ غلط بات کریں تو ان کے ساتھ بھی شامل نہ ہوں اور انہیں چھیڑے بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں. آگے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید اس بات پہ، اب یہ تھوڑا وضاحت طلب ہمارا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے 137 آیت پاک. میں سورۃ البقرہ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، تو وہاں پہ ایک آیت پاک آئی تھی کہ جو شخص دین سے پھر جائے، یعنی اسلام سے منہ موڑ لے، اور وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قرآن مجید یہ بتاتا ہے جو دین سے پھر جاتا ہے اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتے ہیں. اب اس آیت پاک میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے، شاید ہم نے پہلے ایک بات یہاں پر بیان کی کہ یہودیوں کی پالیسی یہ تھی کہ وہ صبح ایمان لاتے
دیکھیں کیسی کیسی پالیسیز ہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو بڑی بڑی گہری پالیٹکس سمجھ آتی ہے. یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ صبح ایمان لاتے، پیغمبر کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، بلے بلے کرتے، یہ نعرے ہی ہے نا، دعویٰ ہی ہے نا، بڑے بڑے دعوے کرتے. اور یہودی ہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، لیکن وہ صاحب ایمان اور اچھے لوگ تھے. انہوں نے عرض کی تھی، یہودیوں نے ہی، کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم سکتے ہیں. یعنی انہوں نے ہی چومے تھے، اور اگرچہ وہ صحیح ایمان والے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہودی جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو مانا ہے. صبح کے وقت وہ لمبی لمبی بات کو، آپ کو پتہ ہے چھوڑنے میں کون سی دیر لگتی ہے. آپ زیادہ افراد، کیونکہ صبح کے وقت جو ہے چونکہ لوگ زیادہ ہوتے تھے، نمازی زیادہ ہوتے تھے، چونکہ صبح کی نماز، ہماری زندگی کا آغاز ہمیشہ سے صبح کی نماز کے بعد ہوتا ہے. یعنی مومن کی زندگی کا آغاز ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور عصر سے مغرب تک کے درمیان میں مومن اپنی چیزوں کو، اپنی مصروفیات کو وائنڈ اپ کر لیتا ہے. کتنی اچھی ترتیب ہے کہ دن دن کے اجالے میں ہی آپ زندگی کے سارے کام، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان میں، اب موسم سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، آپ نے صبح 5 بجے ہی اٹھنا ہے، یا جس وقت نماز پڑھنا ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے کام میں چلے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے چیز کو وائنڈ اپ کر کے واپس آ جانا ہے، روشنی روشنی میں اپنی زندگی کا ورک کرنا ہے. تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہودی جو ہیں صبح دعویٰ کرتے اور کہتے اس حوالے سے کہ بھی ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، ہم آپ پہ جان دے دیں گے، ہم یہ کرتے. اچھا، دن بھر وہ رہتے، اور آپ کو پتہ ہے پھر مغرب کی نماز میں پھر لوگ ہوتے تھے. مغرب کی نماز ہے ہی ایسی نماز کہ جس میں سارے لوگ تقریباً آ جاتے ہیں، تو سارے لوگ اس وقت ہوتے تھے. اب دن میں ہو سکتا ہے زہر کے وقت تھوڑے لوگ ہوں، کیونکہ ظہر کے وقت چونکہ لوگ کام پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگرچہ کم نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن اتنی تعداد نہیں بنتی ہوگی جتنی کہ صبح اور مغرب کے وقت. وہ مغرب کے وقت کہہ دیتے، مغرب کے عصر کے بعد اور مغرب کے ٹائم میں، کہ بھئی ہم نے تو صبح ایمان لائے تھے اس خیال کے ساتھ کہ یہاں پہ بڑی باتیں ہوں گی، بڑی چیزیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی، یعنی وہ وجہ النہار واکفروا آخرہ، یعنی صبح کے وقت میں ایمان لاتے اور شام کو کہتے کہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی باتیں. اب آپ سوچئے، اس بات کو سوچئے کہ یعنی اس معاشرے کے، آپ مدینہ پاک کو دیکھیے نا، کہ بزنس پہ قبضہ ان کا ہے، سماج پہ قبضہ ان کا ہے، وہ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. وہ پیغمبر کریم پہ ایمان لاتے اور شام کو انکار کرتے، تو آپ سوچئے کہ ماننے والوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی انسلٹ ہوتی ہے، کتنی توہین ہے یہ بات کہ ایک شخص آپ کے ساتھ صبح چلے اور شام کو کہے کہ کچھ نہیں، اور پھر پالیسی کے ساتھ چلیں. ایک آئے وہ یوں کرے، پھر دوسرا آئے پھر وہ یوں کرے، پھر تیسرا آئے وہ یوں کرے، پھر کچھ لوگ مل کے آئیں اور پھر شام کو یہ کریں، تماشا کریں. یعنی ہر روز تماشا برپا رکھیں. آپ سوچئے کہ کتنی توہین ہے، ایمان لانے والوں کی بھی توہین ہے، اور کتنی توہین ہے پیغمبر کریم کی، اور کتنی توہین ہے ان انصار کی، ان مہاجرین کی جو رسول اللہ پہ ایمان لائے تھے. کتنی توہین ہے، اہانت ہے کہ کوئی شام کو اس طرح کہہ دے. آپ اگر آج کی زندگی میں اگر اس بات کو صرف امیجن کریں تو آپ کے اور ہمارے دل پہ چھریاں چل جائیں گی. او بھئی آپ نے ماننا ہے نہ مانے، آپ کی مرضی ہے، پر اس طرح تو نہ کریں. آپ حق نہ مانے، آپ کی مرضی ہے، نہ مانے، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ آگے دیکھیے آج کی آیت پاک، اور یہ بس اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اسے بیان کروں گا. ان الذین آمنوا، کہ ایمان لائے، یعنی ایمان لاتے، ثم کفروا، پھر انکار کرتے، ثم آمنوا، پھر ایمان لیا، ثم کفروا، پھر انکار کرتے.
یعنی ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ثم ازدادوا، یعنی ثم کا لفظ بتاتا ہے کہ بھئی تھوڑا وہ وقفہ دیتے تھے، دعوے کرتے تھے، ساتھ مل کے چلتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، گپے مارتے تھے، دوستیاں بناتے تھے، پھر اس کے بعد انکار کرتے۔ ثم کفروا ثم ازدادوا، دیکھیے تکرار جو ہوتا ہے وہ کسی بھی بات کا ہو، جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ چیزیں بڑھتی ہیں آپ کی، یعنی اس میں یا تو اگر غلط ہے تو انسان اس میں بڑھ جاتا ہے، اگر ٹھیک ہے تو اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اصل میں طاقت ریپیٹیشن میں ہے، آپ کی تکرار میں ہے۔ یا آپ سمجھیے کہ اگر خباثت، گندگی اور غلاظت کا تکرار جو ہے وہ خباثت پیدا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ، وہ کفر میں آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں۔ کبھی انسان کچھ چیزوں کو مذاق کے طور پہ تکرار کر دیتا ہے نا، بار بار تکرار کرتا ہے، سمجھتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تکرار ان کے کفر میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور جب اضافہ ہو جائے تو نقصان کا پہلو اللہ نے بتا دیا، فرمایا لیغفر لہم، ماضی کی کوئی غلطی بھی پھر معاف نہیں ہوتی۔ یعنی بندہ جب اصرار کرتا ہے غلطیوں پر تو ماضی، اللہ فرماتے ہیں نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے غفور الرحیم، کہ اللہ ماضی کی غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ماضی کی غلطیاں ٹل پریزنٹ میں، یعنی پریزنٹ کی حالت میں ماضی کی غلطیاں ان کی معاف نہیں ہوتی۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، راستہ حالانکہ پیمبر موجود ہوں تو پھر تو راستہ کھلا ہی کھلا ہے ہدایت کا، تو قرآن کہتا ہے ان کے لیے پھر کوئی ہدایت کا راستہ بھی نہیں۔ یعنی کتنی خطرناک بات ہو جاتی ہے کہ پیمبر موجود ہوں، قرآن نازل ہو رہا ہو، لوگ ہدایت کی راہ پہ چل رہے ہوں، چیزیں بالکل واضح اور دو ٹوک انداز سے انسان کے سامنے آ جائیں تو وہ ماضی کی غلطیوں کو بھی بخشوا نہ سکے، معافی نہ دلوا سکے، اور راستہ اس کے سامنے موجود ہو، چہرہ چمک رہا ہو پیمبر کریم کا، اور ان کے ساتھیوں کا اخلاص سامنے چمک رہا ہو، نظر آ رہا ہو، قرآن اترتا ہوا نظر آ رہا ہو، لیکن انہیں راستہ نصیب نہ ہو، مجھے بتائیے اس سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے 137 آیت پاک تک بیان کیا ہے، ہم انشاءاللہ مزید اگلے جمعہ اگلے ہفتے جو ہے ہم اسے ارتداد کے حوالے سے مختصراً بیان کریں گے۔ 137 آیت پاک تک بیان کیا، 135 سے 35، 36 اور 37 آیت تک بیان کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، وما علیہ۔